بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور 24 نیوز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کا پروگرام خاص اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اگر موجودہ دور میں نوجوان نسل کی بات کی جائے تو منشیات کے استعمال سے ہماری نوجوان نسل تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ تو آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے انسداد منشیات مہم پر، بلکہ وہ میرے خیال سے کتنی دہائیوں سے، وہ 3 سے 4 دہائیوں پر مشتمل ان کا ایک ٹینیور ہے، اس پر یہ کام کر رہے ہیں۔ تو آج انہی سے ہم بات کرتے ہیں۔ تو سید ذوالفقار ارشاد صاحب انسداد منشیات مہم کے کنسلٹنٹ، ان سے ہم بات کریں۔ جی سر، یہ جو بتائیے گا کہ نوجوان نسل جس طرح منشیات کے بے جا استعمال سے تباہ و برباد ہو چکی ہے، آپ کی نظر میں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بہت شکریہ جی، آپ کا بڑے امپورٹنٹ ایشو پہ گفتگو کرنے کا موقع دیا، اور یہ ایک مسئلہ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کی ایک گہرائی ہے۔ ابھی تک ہم اس کی گہرائی، اس کی ڈیپتھ کو نہیں سمجھ سکے، جس کی وجہ سے کیونکہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کے لیے ایک پلاننگ کی جاتی ہے کہ اس کو کس طرح ہم نے ہینڈل کرنا ہے، اس کی آؤٹ کم کیا آئے گی۔ اس کا آؤٹ کم جو آ رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے، سب کے سامنے ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت ڈرگس کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس میں حکومت اکیلے جو ہے وہ تنہا کام تو نہیں کر سکتی، اس میں دیگر اسٹیک ہولڈر کا بھی کام ہے، جس میں گھر کا جو فرد ہے، سربراہ ہے، یعنی والدین، ان کی بڑی ذمہ داری ہے۔ پھر بچہ اگر انسٹیٹیوشن میں جاتا ہے تو وہاں ٹیچر کی ذمہ داری ہے۔ ہم یہ جو اسٹیک ہولڈر ہیں یہ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے، اور جس کی وجہ سے پھر کچھ ہمارے یہاں معاشی مسائل ہیں، حالات ہیں، جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں اور لوگ ڈرگس کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا جی، ایک ہوشربا انکشافات، آپ واحد ایک اسٹیک ہولڈر جو انسداد منشیات پر آپ سر کام کر رہے ہیں، ہر سال کے بعد ایک رپورٹ آپ کی جانب سے تیار کی جاتی ہے کہ اس وقت کیا ریشو رہی ہے، خاص طور پر جو منشیات کے استعمال کے جو عادی افراد ہیں جو شہر لاہور کے مختلف سڑکوں پر، چوراہوں پر مردہ حالت میں بھی پائے گئے ہیں اور نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی پائے گئے ہیں۔ اب 2023 کی جو آپ نے رپورٹ جاری کی ہے وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا لاہور 24 نیوز کی ٹیم پر کہ کس طریقے سے اس میں ہوشربا انکشافات کیے گئے ہیں۔ رپورٹ بڑی کیا کہتے ہیں امپورٹنٹ ہے، اس میں بہت سے جو چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ ہائی لائٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ اگر ہم یہ ایشوز ہیں، یہ چیزیں بڑی ہیں، اگر ان کو ایڈریس کیا جائے گا تو آئندہ رپورٹ میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اس میں تو نمبر 1 جو سڑکوں، باغوں، پارکوں میں ڈرگ ایڈکٹس کی اموات ہوتی ہیں ان نون، اور وہ تقریباً 560 کے قریب ہیں 2023 میں۔ سب سے جو افیکٹڈ ایریا ہے وہ باٹی گیٹ کا تھا، علی پارک، داتا دربار کا ایریا، پرندہ مارکیٹ، اس کے بعد مسلم ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن، کانا وغیرہ، یہ ایریا جہاں زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو گھروں سے بھاگ کر سڑکوں پہ آتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، ان کو عیدی کے ساتھ مل کے مختلف قبرستانوں میں دفنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد رپورٹ میں جو معاشی اور مسائل سے ہٹ کے معاشرتی مسئلہ جو ہے، سماجی مسئلہ، وہ ہے فیملی کے اندر۔ ہم نے پچھلے سال بھی اس کو ہائی لائٹ کیا تھا، اس سال بھی وہ، یعنی خواتین کی ایک بڑی تعداد نے لاہور میں خلا لیا ہے۔ لاہور کی 274 یونین کونسل ہیں، تقریباً 5000 کے قریب لوگوں نے، خواتین کو، مردوں نے طلاق دی، اور 6000 سے زائد خواتین نے خلا لیا، یعنی اس بار تقریباً 25 سے 30% خلا میں اضافہ ہوا۔ اس کی بنیادی وجہ جو دیکھنے میں آئی ہے، ریسرچ کی ہم نے، یعنی خواتین جو گھر والے مرد ہیں وہ بچوں کو خرچہ نہیں دیتا، نشہ کرتا ہے، عورت پہ تشدد کرتا ہے، اور اس کے بعد میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ یہ وہ ایک سماجی مسئلہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے ایک اور چیز کی طرف نشاندہی کی کہ 2023 میں سب سے زیادہ جو ڈرگس کی سپلائی ہے، نوجوان نسل نے آن لائن، موبائل کے ذریعے، اور جتنے بھی کوریئر ہیں ان کے ذریعے گھروں تک اس کی ڈلیوری ہوئی، اور 40% آئس کا جو 2023 کا اس میں استعمال میں اضافہ ہوا، اس کی فروخت اور اس کے استعمال میں۔ رپورٹ میں ہم نے اس چیز کا بھی ذکر کیا ہے کہ 2023 میں سب سے زیادہ جو ڈرگز مارکیٹ میں اس کے پرائس کیا تھے، سب سے زیادہ جو مارکیٹ میں پرائس تھی
1 گرام یعنی وہ 20 سے 22 ہزار کوکین کی تھی. اور سب سے کم جو نشہ فروخت ہوا ہے وہ گٹکا جو ہے جو لاہور کے مختلف پان شاپ میں بڑا فروخت کیا گیا اویلیبل ہے جی. اور وہ تقریباً 80 سے 100 روپے کا ایک پیکٹ بلیک میں. یہ یعنی 20 سے 22 ہزار روپیہ کوکین کی ایک ٹائم کے ڈوز پہ استعمال ہوا. اور اس کے بعد یہ ہم نے مختلف پھر اس کے علاوہ اور ڈرگز ہیں جن میں ہیروئن ہے, ہیش ہے, ویٹ ہے, ایسٹسی, LSD ٹیبلٹ ہے, پان, نسوار, یہ وہ چیزیں اس میں ہم نے شامل کی ہیں. اس کے علاوہ تعلیمی اداروں میں آگاہی مہم تقریباً 80% نہیں ہوئی ہے. تعلیمی اداروں کے ہاسٹل میں ڈرگز کا استعمال زیادہ ہوا. بچے تعلیمی اداروں کی بجائے اب ہاسٹل میں انہوں نے رخ کیا ہے. بچے جب فارغ ہوتے ہیں تو آن لائن یہ جو ہماری کنوینس ہے گاڑیاں وہ منگواتے ہیں اور پول کرتے ہیں 500 روپیہ, اور گاڑی میں بیٹھ کے 2 گھنٹے میں جب پیریڈ فارغ ہوتا ہے تو پھر یہ نشہ کرتے ہیں. یہ وہ چیزیں تھیں جو ہم نے رپورٹ میں شامل کی. اور سب سے بڑی ایک اور بات جو ہم نے شامل کی ہے کہ علاج معالجے کی جو سہولتیں تھیں وہ لاہور میں نہ ہونے کے برابر تھی. لاہور میں تقریباً 6 ہاسپٹل تھے جس میں 150 بیڈ مختص کیے گئے تھے. ان میں 50% ڈاکٹروں نے ایڈمیشن نہیں کیا ڈرگ ایڈکٹس کا. اور پرائیویٹ سیکٹر میں تقریباً 50 سے زیادہ ہاسپٹل لاہور میں ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں لوگوں نے رجوع کیا اور پرائیویٹ سیکٹر کے نئے ہاسپٹل بھی 2023 میں سامنے آئے ہیں. اچھا سر, سوری, میں 2023 کی اگر ہم بات کرتے ہیں, لاہور کی آبادی تقریباً 1.5 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے. اب جو آپ کی رپورٹس ہیں, رپورٹس کے مطابق کتنے تعداد ہو سکتی ہے جو منشیات کا استعمال کرتی ہے؟ ان کی تعداد ہزاروں میں ہے یا لاکھوں میں؟ جو ہماری اسٹڈی ہے جو ہم کرتے رہتے ہیں مختلف اوقات میں اور ماہانہ بھی رپورٹ جاری کرتے ہیں. لاہور کی سڑکوں میں 120 مقامات ہیں اور وہاں پہ تقریباً 7 سے 8 ہزار ڈرگ ایڈکٹس نشہ کر رہے ہیں گھروں. اور گھروں کے اندر جو ہے وہ جو نیشنل سروے ہے اس کے مطابق تقریباً 5 لاکھ کے قریب گھروں کے اندر نشہ کر رہے ہیں جو ہمیں سامنے نظر نہیں آتا. اور یہ تعداد ہے, لیکن اس تعداد میں آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا ہے. جس طرح پاپولیشن انکریز کر رہی ہے اسی طرح ڈرگس کے استعمال میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اچھا سر, اس کے علاوہ یہ جتنے بھی ہمارا جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, پنجاب پولیس ہے, اس کی کارکردگی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اگر ہم صرف یہ انسداد منشیات کی جب ہم بات کرتے ہیں؟ لیکن جب ہم سپلائی ریڈکشن کی بات کرتے ہیں تو کیونکہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ریڈکشن 2 مین کمپوننٹ ہے اس میں. جی, میں زیادہ ڈیمانڈ ریڈکشن پہ کام کرتا ہوں, لیکن سپلائی ریڈکشن کی میٹنگ میں بھی میرا ظاہر بات آپ اسٹیک ہولڈر ہیں تو آپ کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے تو ضروری ہے. تو سپلائی ریڈکشن میں سب سے زیادہ اینٹی نارکوٹکس فورس کا رول ہے. آپ دیکھیں انہوں نے منوں کے حساب سے نہیں ٹنوں کے حساب سے ڈرگس کو پکڑا ہے اور روزانہ کسی نہ کسی جگہ پہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں, پاکستان کے مختلف علاقوں میں ان کی جو پکڑ دکڑ جاری رہتی ہے. اس کے بعد ہماری جو پولیس ہے ان کی FIR کی تعداد بہت زیادہ ہے اور FIR کی تعداد زیادہ ہے, لیکن ڈرگس کا جو سیل ہے وہ بھی نئے نئے طریقے لوگ ڈھونڈتے ہیں. اور گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں باقی لا انفورسمنٹ ایجنسی ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ ڈرگس کو کنٹرول کرنے میں بھرپور طریقے سے کام کیا جائے. ابھی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بھی اتنا فعال نہیں ہوا. حکومت نے اس کے تھانوں کی منظوری دی ہے, نئے جو افراد ہیں ان کو بھرتی کیا جا رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن, پولیس اور اینٹی نارکوٹکس فورس مل کر جوائنٹ وینچر پروگرام کے تحت بھرپور طریقے سے اس لعنت کے خاتمے کے لیے آگے آئیں گے. بالکل سر, آگے آئیں گے تو سلوشن آپ بتا دیجیے گا. سلوشن دیکھیں یہی ہے کہ ہم نے سب نے مل کے کام کرنا ہے. یہ ایک وار ہے, آپ اسے کہہ سکتے ہیں ایک سیلاب بہہ رہا ہے, کوئی بھی اس کو نام دے سکتے ہیں. اور آنے والے مستقبل کے لیے یہ ہے کہ 2024 بھی ہمارے لیے کریٹیکل سال ہوگا جہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آئس کا استعمال ہے وہ اس سال بھی بہت زیادہ ہوگا, کیونکہ آئس نے ہماری نئی نسل کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا ہے اور لوگ اس کی طرف زیادہ جانے کی کوشش کریں گے, اس کے استعمال کی طرف. تو ظاہر بات بیچنے والے بھی جو ہیں, فروخت کرنے والے وہ بھی نئے نئے طریقے استعمال کریں گے.
میری والدین سے جو سب سے بڑی اپیل ہے وہ یہی ہے کہ ہم مل کے اپنے بچوں کو نگہداشت کے لیے بہتر طریقے سے کام کریں. جی سر، ذوالفقار شاہ صاحب بہت بہت شکریہ. تو جی ناظرین، یہاں پر سب سے ضروری ہے کہ والدین کو اپنے ارد گرد کے ماحول کو، اپنے بچوں پر نظر رکھیں، ان کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیں کہ وہ کن سرگرمیوں میں ملوث ہے، کہاں جاتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے. اگر ان کی صحبت اگر ایسی ہے جو پیشہ ور افراد جیسا منشیات کا استعمال کرتے ہیں، تو اگر آپ ان کے پر نظر رکھیں گے تو میرے خیال سے کافی حد تک یہ منشیات کے استعمال پر قابو پایا جا سکتا ہے. آج کے پروگرام میں اتنے، اس کے ساتھ ہی مجھے اور میری کیمرہ مین ٹیم کو اجازت دیجیے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.